جس کے ذریعے جس کے کرنے سے اپنی روزی میں ہم بڑھوتری کر سکتے بڑھا سکتے ہیں، یا جتنا ہم کماتے ہیں اس کے اندر برکت آ سکتی ہے. دونوں ہی باتیں ایک ساتھ بول رہا ہوں میں. ورنہ کچھ لوگ کہیں گے اب آپ نے تو اصول بتا دیے، ہم نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نظر تو نہیں آیا کہ تنخواہ 5 سے 6 ہزار تو آج تک نہیں ہوئی. تو میں رزق کے اصول بتاؤں گا، تنخواہ بڑھانے کے اصول نہیں بتاؤں گا. رزق میں اولاد بھی شامل ہے، اچھی صحت شامل ہے، دنیا کی نعمتیں اور مال بھی شامل ہے. تو رزق کے اصول کیسے ہم رزق کمائیں، اور ساتھ میں جتنا آپ کماتے ہوں گے اللہ اس میں برکت بھی دے گا. یہ بات آپ نے دیکھی ہوں گی، میں بھی دیکھ چکا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی تنخواہیں بڑی کم ہوتی ہیں، لیکن اللہ ایسی برکت دیتا ہے ان کی تھوڑی سی کمائی میں کہ وہ خود بھی اپنا کر لیتے ہیں، لوگوں کو صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، پڑوسیوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اللہ کے دین پر بھی خرچ کرتے ہیں، حالانکہ بہت قلیل تنخواہیں، بہت تھوڑی تنخواہیں ہوتی ہیں. یہ بات میں نے خود دیکھی ہے. تو وہ جو حصول میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، جو باتیں بتاؤں گا، اس پر عمل کیا جائے تو یا تو آپ کے رزق میں اللہ بڑھوتری کرے گا، یا جتنا ہے اس میں ایسی عظیم برکت دے گا کہ آپ خوش اور مطمئن ہو جائیں گے اس رزق سے. یہ بڑی اہم بات ہے. اب یقیناً ایک درس میں، ایک لیکچر میں مکمل پورے شرائط، پورے اصول بتانا میرے لیے ناممکن ہے. تو میں نے 10 کو چنا ہے، 10 ایسے اصول، ایسی باتیں، ایسی کنجیاں رزق کی، جس کو اگر ہم اصولوں کو مان لے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اس پر عمل پیرا ہو، اور دل میں یہ اعتماد اور توکل رکھی، بھروسہ رکھی کہ اللہ اس کے ذریعے دے گا، تو انشاءاللہ العزیز ضرور ہمارے رزق میں جو ہے بڑھوتری ہوں گی، اللہ اس میں ضرور برکت دینے والا ہے. تو ایسے 10 اصول میں نے چنے ہیں، 10 کنجیاں میں آپ کے سامنے رزق کے اصول کے رزق میں بڑھانے کی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن یہ مکمل نہیں ہے، یہ کئی باتیں جو کتاب و سنت نے بتائی ہے ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آئیے اب کس طرح سے ہم اپنے رزق میں اضافہ کریں، اس کا پہلا اصول جو شریعت نے بتایا ہے. یقین اس کی ترتیب میری اپنی دی ہوئی ہے، لیکن باتیں اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت سے میں نے اہمیت کے اعتبار سے ان کو ترتیب دینا مناسب سمجھا. پہلی چیز جو ہم کریں گے جس سے ہمارے رزق میں بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا، فائدہ ہوگا، وہ سب سے پہلی چیز ہے توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار یہ سب سے پہلی چیز ہے رزق کے حصول میں، اس کی چابیوں میں، کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا رزق بڑھے، اس میں برکت آئے، مال و دولت اور بچوں اولاد کے اندر اور ہماری دنیا کی نعمتوں میں اضافہ ہو، تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہوگا توبہ اور استغفار. اب آئیے توبہ اور استغفار بولتے کس کو، وہ اگر جان لے تو زیادہ فائدہ ہوگا. ورنہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو ہم کہہ رہے ہیں صبح اور شام، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب، ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ اگر جان لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. ورنہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں استغفر اللہ کے ورد سے ان کی زبانیں تھکتی نہیں ہیں، لیکن ان کے اعمال سے اور ان کے معاملات سے کچھ بھی ایسا نہیں دکھتا کہ استغفر اللہ واقعی میں کرتے ہوں گے یا اس کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا ہوگا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں شریعت میں جو استغفر اللہ کہنے کا حکم دیا کہ اس کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو ہم کو لگا کہ یہ استغفار اس لیے پڑھا جائے کہ گناہ کرو، اس لیے تو معاف ہوتے ہیں. تو ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر استغفار پڑھتے ہیں. استغفار تو اس لیے جو گناہ ہو جائے اس کی معافی ملتی ہے. تو ہم سمجھتے نہیں کرنے کے لیے پڑھنا ہے ہم کو، کہ اب جو ہو گئے کرو اور پڑھو اور کرو اور پڑھو، جو ہو جائے اس کے لیے ہے. اور استغفار صرف الفاظ نہیں ہے، اس سے انسان کے معاملات بھی چھلکے کہ واقعی میں یہ توبہ کر چکا ہے، توبہ کرتا ہے. اس سے اس کے اعمال میں لگے کہ واقعی میں اس نے اپنی زندگی کی روش بدل دی، استغفار کرتا ہے. توبہ استغفار جسے کہتے ہیں توبہ اس کا معنی ہوتا ہے. تو توبہ اور استغفار صرف الفاظ نہیں، یاد رکھیے. علامہ جو ہے راغب اصفہانی اور امام نووی رحمہ اللہ توبہ کے لیے چند شرائط لکھتے ہیں. توبہ کے لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ 4 شرائط ہے، ان شرائط کو جب پورا کیا جائے گا تب استغفار ہوا، تب اصل توبہ ہوئی. آئیے پہلی شرط وہ لکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے. گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے. اس لیے گناہ نہ چھوڑے کہ اب بچیاں بڑی ہوگی، شادی کا مسئلہ آئیں گا، اگر باپ گناہ گار رہیں گے تو بچیوں کو نکاح کے پیغام نہیں آئیں گے، نہیں، اس لیے نہ چھوڑے. گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے، اس سے استغفار، اس سے توبہ کرے. یہ نہیں کہ اب تو مجبوری ہے کہ اب مجھے گناہ چھوڑنا ہے، تو گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے ترک کرے. اور پہلی شرط اپنی غلطی پر نادم ہو. گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، ان کی برائی کی وجہ سے اپنے گناہوں پر نادم ہوا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا. دوسرا وہ لکھتے ہیں آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا، اب انشاءاللہ آئندہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا. تیسری شرط اگر بندوں کا معاملہ تھا تو وہ لے جا کر اس معاملے کو واپس کر دے. بندوں کا آپس میں کچھ ہوا، مال لے لیا تھا، جائیداد لے لی تھی، زمین لے لی تھی، کچھ ایسا کام کیا تھا جو بندوں کا معاملہ تھا، اس معاملے کو جتنا ہو سکے لوٹا دے اس بندے کو جا کر. اور چوتھا وہ کہتے ہیں
بلکہ پہلی شرط وہی تو میں نے پہلے آپ سے کہی کہ گناہوں کو ان کی معصیت کی وجہ سے چھوڑے، دوسرا گناہوں پر نادم ہو، تیسرا جو ہے گناہوں کو جو ہے پھر دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور چوتھا اگر حقوق العباد بندوں کا معاملہ ہو تو اس معاملے کو اس چیز کو واپس لوٹا دے۔ یہ ہے استغفار، یہ ہے توبہ۔ تو اب توبہ کو یہ مت سمجھیے، کچھ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا توبہ ہوتی کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، پھر نماز کے بعد ادھر ادھر دیکھو کوئی دیکھ رہا تو نہیں ہے آپ کو، اور اگر نہ دیکھ رہا تو جلدی سے دونوں ہاتھ لیتے ہیں اور گالوں کو دونوں طرف کچھ تو بھی کرتے رہتے توبہ توبہ توبہ۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو بچوں کو نصیحت کے لیے سکھایا جاتا ہے کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرے تو توبہ کرو، یہ توبہ نہیں ہے۔ تو وہ امت کو توبہ کا تصور بھی نہیں ہے کہ اس کے اصول کیا ہے، وہ ہوتی کیسے، اس کا معاملہ کیا ہے، وہ سمجھتے گالوں پر ہاتھ لگانا یہ توبہ ہے، یہ توبہ نہیں، یاد رکھیے۔ توبہ کی 4 شرائط استغفار۔ آئیے اب جو استغفر اللہ یہ استغفار ہے، یہ حصول رزق کا ذریعہ ہے، یہ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے دلائل کیا ہیں؟ آئیے ہم قرآن سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نون سورہ نمبر 71 اور آیت نمبر 10 سے لے کر 16 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ پھر آگے فرماتا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اسلام کا پیغام پہنچایا، قوم نے انکار کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے نوح علیہ السلام جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ یہ رپورٹ ہے میری، یہ کنکلوژن ہے میرا اس قوم کے تعلق سے کہ اے میرے رب، انہوں نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے اللہ میں نے اس قوم کو بار بار کہا اے میری قوم اپنے رب سے توبہ کرو اپنی شرک اور گناہوں کی وجہ سے، یقیناً وہ تم کو معاف کرنے والا ہے۔ اب اگر تم استغفار کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم استغفار کرو گے میری قوم تو اللہ آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائیں گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار زبردست بارش برسائیں گا۔ پہلا فائدہ استغفار کا۔ پھر آگے اللہ نے کہا، نوح علیہ السلام کہتے ہیں مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہارے مال میں اور اولاد میں اضافہ کریں گا، بالخصوص مال میں اور لڑکوں میں تمہارے اضافہ کریں گا۔ کیا کرو گے تو؟ استغفار کرو گے تو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہترین باغ بنائیں گا، باغات کو نکالیں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہترین نہریں نکالیں گا، اگر کیا کرو گے تو؟ استغفار۔ اے میری قوم اگر تم یہ کر لو تو آسمان سے بارش پاؤں گے، مال میں اضافہ پاؤں گے، اولاد اور لڑکوں میں اضافہ پاؤں گے، اور تمہیں بہترین باغ اللہ دے گا، اچھی نعمتیں دے گا، اور جو ہے تمہارے لیے جو ہے نہریں نکالیں گا ان باغوں میں۔ استغفار کی دیکھیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فائدے بتائے۔ یہاں کا پورے رزق میں جو چیزیں آتی ہے، بارش کا برسنا ایک بنیادی اصول ہے رزق کے لیے۔ آج بھی اگر انسان ٹیکنالوجی میں اور کسی بھی چیز میں جتنی ہی آگے بڑھ چکی ہو، لیکن آج بھی آسمان کی طرف نگاہ سب کی ہوتی ہے۔ اگر بارش نہ برسے اور آپ کہیں گے کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں تھوڑی کاشتکار ہوں، آپ کاشتکار نہ بھی ہو تو جب آپ بازار سبزی خریدنے جائیں گے تو آپ کہیں گے واقعی میں بارش نہ ہونے کا نقصان ہے۔ تو رزق بڑھاتا ہے اللہ رب العزت انسانیت کے لیے، توبہ اگر قوم کرے تو یہاں اللہ رب العزت دیکھیے کہ فرما رہا ہے کہ اگر توبہ کرو تو بارش برسائیں گا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ تم کو مال میں اور اولاد میں اضافہ دیں گا۔ تو اگر اصول رزق، اگر ہم مال میں بڑھوتری چاہتے ہیں، اولاد میں اضافہ چاہتے ہیں، استغفار کریں۔ حسن بصری رحمہ اللہ یہ کبار تابعین میں سے ہے، ان کے پاس ایک شخص صاحب کا ہے، حسن ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، میں کیا کروں؟ تو کہا استغفار کر، توبہ کر۔ دوسرا شخص آتا ہے، اے حسن مجھے رزق میں تنگی ہے، مال میں تنگی ہے، کیا کروں؟ تو کہا جا استغفار کر۔ چوتھا تیسرا شخص آتا ہے، اے حسن میرے باغ سوکھ چکے ہیں، میں کیا کروں اس کے لیے، حل بتاؤ شرعی، استغفار کر۔ ایک شخص اور کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہے، لڑکے نہیں ہیں، کیا کروں؟ تو کہا جا استغفار کر۔ تو ان کے شاگردوں نے پوچھا، اے استاد، اے حسن بصری، تم نے 4 لوگ آئے، 4 سوال کیا، اولاد نہیں، کسی نے کہا قحط کا کہا، کسی نے کہا باغ میں میرے جو ہے سوکھا پڑ چکا ہے، اور کسی نے مال کے تعلق سے کہا، تم نے سب کو ایک ہی جواب دیا، استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ تو کہا میں نے کوئی بات اپنے دل سے تھوڑی کہی ہے، اور فوراً انہوں نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی، قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ تم اے میری قوم تم اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، وہ تم پر موسلادھار بارش دیں گا۔ تو اگر ہم بارش چاہتے ہیں استغفار کریں، ہم مال چاہتے ہیں استغفار کریں، اولاد چاہتے ہیں استغفار کرے جو بے اولاد ہے، اور اگر جنت یا اس کا باغ سوکھ رہا ہے، اگر اسے مال نہیں آتا جبکہ آس پاس آتا ہے، استغفار کرے۔
تو یہاں حصول رزق کے لیے، رزق میں بڑھوتری کے لیے، اولاد میں بڑھوتری کے لیے، بارش کے ہونے کے لیے، اپنے باغ اور اپنی تجارت میں فائدے کے لیے استغفار رسول بتایا گیا ہے۔ توبہ کرو اپنے رب سے، توبہ کی چاروں شرائط کے ساتھ۔ نہیں تو میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو کر رہا ہوں، لیکن انہی استغفر اللہ کے دوران میں گناہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ کی تسبیح چل رہی، کسی کا فون آیا، جھوٹ بول دیا۔ کہاں آپ نے توبہ کی اپنے رب سے؟ استغفر اللہ تو پڑھ رہا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، کہاں آپ نے استغفر اللہ کیا؟ آپ نے معنی ہی نہیں سمجھا آپ نے اس کا۔ تو صحیح معنوں میں اگر استغفر اللہ ہم کریں گے تو اس کا فائدہ انشاءاللہ عزیز ہمیں زبردست ہوگا۔ مال میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، کھیتی باڑی میں ہمارے اضافہ، تجارت میں اضافہ، بہت اس کے فائدے اللہ بارش دے گا۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم جس نے کثرت سے اپنے گناہوں کی توبہ کی، جس نے کثرت سے استغفار کیا، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو رہے مجھے معاف کر، کثرت سے۔ اور اللہ کے رسول دن میں سے 70 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے، ایک روایت میں 100 سے زائد مرتبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے، یہ قوم کو تعلیم تھی کہ جب تمہارا نبی معصوم ہونے کے بعد اتنا استغفار کرتا ہے تم اس سے زیادہ کرو۔ تو توبہ اور استغفار کر دے اللہ کے رسول۔ تو کہا کہ جو کثرت سے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، استغفار کرے، پہلا فائدہ اللہ اس کو ہر غم سے نجات دے گا۔ اللہ اس کو ہر غم سے، کس کو آج غم نہیں اور پریشانی نہیں، غم اور پریشانی سے نجات چاہیے، استغفار کرے۔ دوسرا فرماتے ہیں ہر مشکل سے باہر نکال دے گا اسے۔ توبہ کی فائدے تو دیکھیے آپ، ہم تو رزق کے اصول دیکھ رہے ہیں لیکن فائدے دیکھیے، غم سے نکال دے گا، مشکلات کو دور کر دے گا اور اس کو باہر نکال دے گا۔ اور تیسرا فرمایا وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کے گمان بھی نہیں ہوگا مجھے رزق ملے گا، اور رب اس کو وہاں سے رزق اٹھا کر دے دے گا۔ کس وجہ سے؟ توبہ کرے کثرت سے اپنے گناہوں کے لیے، ان کے شرائط کے ساتھ، تو وہاں سے اللہ رزق دے گا اس شخص کو جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا۔ کون؟ جو کثرت سے استغفار کرے، توبہ کرے اپنے گناہوں کے تعلق سے۔ یہ تھا پہلا اصول، پہلی شرط۔ آئیے دوسرا اصول کیا ہوگا؟ دوسری چیز جو کتاب و سنت میں ہم پاتے ہیں جس کے تعلق سے بکثرت روایتیں آتی ہیں، جس کے کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کا تقوی۔ اب جو میں آگے بڑھتا جاؤں گا، آپ یہ مت سوچئے یار یہ تو اپنے سے ہونے والا نہیں ہے، یہ تو ہونے والا نہیں ہے، اس سے ہٹ کر کچھ بتاؤ۔ ایسے آدمی کی مثال تو وہ ہے کہ اس کو ایک مرض اور بیماری ہے، بیماری کا علاج ڈاکٹر دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ دوا تو مجھ سے نہیں کھا جائیں گے، کچھ اور بتاؤ، تو کہے جاؤ پھر مر جاؤ، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تمہارے لیے۔ شریعت جو حل دے رہی وہ یہ ہے۔ اب آپ بولیں گے میرے کو تقویٰ نہیں جمے گا، میرے سے استغفار تو ہونے والا ہے نہیں، تو پھر یاد رکھیے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے رہے تو میں اس معاملے میں کیا کروں، کہاں سے حل آئے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات بڑی اہم ہے، آپ اس کو پکڑ لے۔ شریعت کے پاس حل ہے، اگر آپ نہ لینا چاہیں یہ آپ کی مرضی ہے، شریعت نے حل دے دیا۔ اب آپ ان کو چھوڑ کر 1000 جگہ سر پٹکیے، یاد رکھیے واپس لوٹ کر ہی آنا پڑے گا۔ اصول یہی ہے، نہیں میں کیا کروں گا، فلاں کر لوں گا، بینک سے کر لوں گا، یہاں آپ کچھ کر لیجئے، اگر یہ نہ کیا آپ سب کچھ کر لیجئے، اس کے بعد آ کر یہی ٹکنا پڑے گا اور پچھتا کر سر نیچے رکھ کر یہی سوچنا پڑے گا اب میں کیا کروں، میرے رب نے میرے لیے کیا احکامات دیے۔ تو اگر یہ ہم اپنی زندگیوں میں لا لے تو بڑا فائدہ ہے۔ استغفار کو مشکل چیز نہیں، یاد رکھیے، اس کے لیے کوئی آپ کو گھر بار چھوڑ کر رات میں 3 بجے 2 بجے اٹھ کر نہیں جانا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ گناہ ہو گیا بس اب توبہ، میں اب نہیں کرنے کو، استغفر اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا میں نہیں کروں گا، اللہ کم از کم کچھ نہ ہو سکے تو نمازوں کے بعد پس 3 مرتبہ رسول اللہ زور اللہ اکبر ایک بار کہتے اور کہتے استغفر اللہ، اتنا تو کہہ سکتے ہیں، 15 بار تو ہی ہو جائیں گا 5 نمازوں کے بعد۔ رسول اللہ 70 یا ایک روایت میں 100 سے زیادہ بار یہ پڑھتے تھے، کوشش کیجیے۔ دوسرا اصول تقوی اختیار کریں۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کا ڈر ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کا پاس و لحاظ ہے۔ پاس و لحاظ سمجھتے ہیں؟ اگر ایک بوڑھا انسان آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو آپ اس کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، خود اٹھ جاتے ہیں، جناب آپ بیٹھ جائیں، اس کو کہتے ہیں تقوی، پاس و لحاظ رکھنا، اللہ کا ڈر، اللہ کا پاس و لحاظ۔ ٹھیک، تو تقوی اختیار کرے۔ تقوی کے معنی کے تعلق سے کئی باتیں آتی ہیں، امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تقوی کے تعلق سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، جن باتوں سے اس نے روکا ان باتوں سے رک جانا، اور ہر وہ کام جس سے اللہ کی ناراضگی یا عذاب آتا ہے ان سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ نے حکم دیا اس کا کرنا، ہر وہ کام جس سے روکا اس سے رکنا، اور اس کے علاوہ جن تمام کاموں کے کرنے سے اللہ کی ناراضگی ملتی ہے، عذاب ملتا ہے، ان کاموں سے رکنا، اس کو تقوی کہتے ہیں عربی میں۔ تو ہم اب جو اللہ نے کہا وہ کرے، جس سے روکا اس سے رکے، اور ہم ہر وہ کام جس سے عذاب ملتا ہے اس سے اجتناب کرے، یہ تقوی ہے۔ تو ہم تقوی اختیار کریں۔ دوسرا اصول یاد رکھیے۔ آئیے
تقوی کے تعلق سے کہ رزق کا حصول ہے، رزق اس سے بڑھتا ہے، مختلف مقامات پر قرآن حدیث میں اس کے حوالے ملیں گے. میں چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العزت سورۃ طلاق سورہ نمبر 65 اس کی آیت نمبر 2 اور 3 میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. کیا فرمانا دیکھیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا ڈر اور پاس و لیاز اختیار کرے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کو ہر غم سے باہر نکال دے گا اور اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا. کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ پر جو ہے اس کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو ہر غم سے نجات دے گا اور وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا، اس کی عقلیں گئی بھی نہیں ہوں گی. وہاں صرف ایک عمل کیجئے، تقوی اختیار کیجئے، زبردست عظیم فائدے کہ وہاں سے رزق دیں گا جہاں سے سوچا نہ ہوگا اور ہر غم سے اس کو نجات دیں گا. اس آیت کے تعلق سے یجعل لہ مخرجا کے تعلق سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اس کو دنیا اور آخرت کے ہر غم سے باہر نکالے گا، یجعل لہ مخرجا کے تعلق سے. اور اسی آیت کے جملے کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ان اکبر آیات من قرآن فرجا، غموں کو، مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کرنے والی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے. جو شخص اللہ کا تقوی ڈر اختیار کرے اللہ کیا کرتا ہے اس کے لیے یجعل لہ مخرجا، ہر غم سے نکلنا، ہر مشکل سے نکلنا آسان کرتا ہے اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا. تقوی اختیار کیجیے، اللہ کا عظیم فائدے اس دنیا میں، عظیم فائدے، ہر غم سے نجات اور رزق میں اضافہ. اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 92 میں فرماتا ہے، کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لائے، ولو ان اہل القرى آمنوا، اگر اس بستی والے ایمان لائے، واتقوا اور اللہ کا ڈر اختیار کرے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیں گے. کس کے لیے؟ جو ایمان لائے اور اللہ کا ڈر اختیار کرے اللہ آسمان اور زمین کے دروازے اس کے لیے رزق کے کھول دیں گا، برکت کے دروازے کھل جائیں گے اس کے لیے جو اللہ کا تقوی اور ڈر اختیار کرے. دیکھیے کیسا عظیم فائدہ ہے اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرنے کہ اللہ آسمان و زمین کی برکت کے دروازے کھول دیتا ہے. آج دیکھیے کبھی بارش تو ہوتی ہے، کھیتی فصل تو آتی ہے، پیسہ بھی کبھی ہاتھ لگتا ہے، برکت کہاں ہے اس کے اندر؟ ایک زمانہ تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے کہ لوگوں کی تنخواہیں 100-200 روپے، 40 اور 50 روپے ہوا کرتی، لیکن حالات یہ تھے ایک ایک انسان 10-10, 20 اور 25 لوگوں کو پالتا تھا اپنے گھر میں. اتنی برکت تھی اس روپے میں. آج ہم ہزاروں اور لاکھوں کما کے بھی 2 اولاد کو پالنا ہمارے لیے مشکل ہے. تو برکت چھین گئی زمین و آسمان میں ہم جو دیتی تھی، ہم جو فائدے تھے، اس لیے کہ ہم نے ایمان لا کر اللہ کا ڈر دل میں رکھا. صرف ایمان نام کو لایا، مسلمان ہے. اگر ڈر رکھتے تو اللہ آسمان و زمین کی برکت کے دروازے اس بستی والوں پر، ایمان والوں پر کھول دیتا. اور یہ توحید کی برکت ہے، یاد رکھیے. اور جس قوم نے توحید کو اپنایا اللہ نے اس کے لیے زمین و آسمان کے دروازے برکت کے کھول دیے. اس کے نمونے آپ دیکھ سکتے ہیں ان قوموں کے تعلق سے جو قومیں کسی زمانے تک پستی میں رہی اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ڈر اختیار کیا اور توحید پر آئی. اللہ رب العزت نے زمینوں کے نیچے سے خزانے ان کے لیے کھول دیے. جب انہوں نے اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کیا اور توحید پر اڑ گئے تو اللہ نے ایسی جگہ سے روزی دی جہاں سے گمان بھی نہ کی ہوں گی. کس نے گمان کیا تھا؟ ان علاقوں کو جن کو بنجر زمین اور چرتیل ریگستان مانا جاتا تھا کہ اس کی زمین کے نیچے سے سونا اگلیں گی وہ زمینیں اور پیٹرول کی شکل میں مادے نکل رہے ہیں. آج دنیا اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ مالک اس کا فائدہ اٹھا رہے. کبھی کیا گمان میں کیا ہوگا ان مالک کہ زمین کے نیچے اللہ نے ان کے لیے ایسے رزق رکھے؟ تو توحید کی برکت ہے، یاد رکھیں. جو قوم توحید پر آ جائیں گی اللہ آسمان و زمین کے دروازے کھول دیں گا. وہاں کھول دیے ان کے لیے. یہ فائدہ ہوتا ہے بستی والوں کو کہ اگر وہ ایمان لائے، جیسے حق ہے، تقوی اختیار کرے اللہ کا، تو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے گمان نہ کیا ہوں گا اور آسمان زمین کی برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے. تو یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں، اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کریں. اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے اس کی تفسیر میں کہتے ہیں لَوَسَّعْنَا عَلَيْهِمُ الْخَيْرَ وَيَسَّرْنَاهُ لَهُم مِّن كُلِّ جَانِبٍ، کہ اس آیت کے تحت جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے خیر کو عام کر دیتے ہیں. زمین آسمان اور زمین کی جو برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا معنی وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کے لیے جو ہے ہر جانب خیر عام کر دیتا ہے اور اس کو حاصل کرنا ان کے لیے آسان کر دیتا ہے. خیر کو اللہ عام کر دیتا ہے ایسی قوم کے لیے اور حاصل کرنا اس سے زیادہ اس کو آسان کر دیتا ہے. کبھی خیر تو عام ہوتا ہے لیکن حاصل نہیں کر پاتے ہم اس سے. خیر کو عام کرتا ہے اللہ اور اس کو حاصل کرنا آسان کرتا ہے. تو دیکھیے اللہ کا ڈر اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہے. زمین و آسمان کی برکتیں
اور ساتھ میں ایسی جگہ سے روزی اور رزق جہاں سے گمان نہ کیا. آئیے اسی طرح جو تیسرا اصول تقوی کے بعد جو تیسری چیز اپنی زندگی میں ہم لائیں گے جس سے ہم کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہم رزق کی کنجا حصول رزق کے لیے جو رزق میں بڑھوتری زیادہ کرنے کے لیے جو ہم کریں گے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل، بھروسہ، اعتماد. آج مسلمان کو جب بھی رزق کی تنگی آتی ہے، رزق کی کمی ہوتی ہے، چاہے اولاد کی شکل میں، باغات یا مال تجارت میں گھاٹے کی شکل میں، یا اسی طرح جو اور بھی قسم کی کوئی تکلیف آتی ہے، وہ سب سے پہلے غیر اللہ کے پاس بھاگتا ہے اللہ پر توکل چھوڑ کر، اور ان سے مانگتا ہے کہ مجھے دو. کہاں سے ملیں گے پھر آپ کو رزق میں اضافہ؟ اللہ سے آپ مانگے، اس پہ کامل توکل اور بھروسہ کریں. اور اس کے تعلق سے توکل کسے کہتے ہیں یاد رکھ لیجئے. امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں توکل کے تعلق سے اپنی کتاب احیاء علوم الدین کے اندر وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اسی پر ہو جس پر بھروسہ کیا گیا ہو. دل کا مکمل اعتماد اس ذات پر ہو جس پر بھروسہ کیا ہو، اور مکمل طور پر اس پہ توکل کرے جس کا اس نے دعویٰ کیا ہو. اگر ایک شخص یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور رب پر میرا توکل بھروسہ ہے، اب مکمل طور سے اس پر اعتماد کرے کہ ہاں رب مجھے دینے والا ہے. اب ضرورت نہیں شک و شبہ کی، مکمل اعتماد کرے اس ذات کے اوپر جس کا اس نے نام لیا ہے، اس پہ اعتماد. یہ ہے توکل، بھروسہ، اعتماد جس کو ہم زبان میں کہیں. اسی طرح امام مناوی کہتے ہیں توکل کے تعلق سے اس کا معنی لکھ کر کہتے ہیں کہ توکل بندے کے اظہار عجز ہے. بندہ اللہ کے سامنے عاجز ہو جائے، اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، بس میں عاجز ہوں تیرے سامنے، تجھ سے ہی مانگتا ہوں مکمل طور سے. اور جس پر توکل کیا گیا ہے اس پر مکمل بھروسہ کرے. تو ایک مومن توکل کرے کس پر؟ اللہ پر. اس سے رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے. اب اس کے تعلق سے کہ توکل رزق کے بڑھانے کا سبب ہے، اس کے تعلق سے کئی روایتیں آتی ہیں. مسند احمد کی اور ترمذی کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر بن خطاب اس کے راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل، اعتماد اور بھروسہ کرو جیسے پرندے توکل، اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہر صبح خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام بھر پیٹ گھر لوٹتے ہیں، تو اللہ بھی تمہیں ویسا ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں. توکل کا فائدہ کہ اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا پرندے کرتے ہیں تو اللہ بھی تمہیں رزق دے گا کہ وہ صبح اپنے گھر سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور جب رات لوٹتے ہیں تو بھر پیٹ لوٹتے ہیں. لیکن ایک بات یہاں سمجھنے کی بڑی اہم ہے، جب میں توکل کی بات کر رہا ہوں تو کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے اللہ پر مکمل توکل کر لیا اور اب میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کوتاہیوں کو، کاہلیوں کو شریعت و دین پر ڈالتے ہیں. میں نے اللہ پر توکل کر لیا تو اس کا کیا مطلب؟ کیا تم کام دھندا چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، دنیا سے بیزاری اختیار کر لو؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں. توکل کا یاد رکھیے. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ پرندے گھر سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھر پیٹ لوٹتے ہیں. تو یہاں کوشش کرنا ہے. پرندے گھونسلوں میں بیٹھ کر توکل نہیں کرتے ہیں کہ اللہ دے گا. پرندے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں، اور شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں. آپ بھی اللہ پر بھروسہ کیجئے، گھر سے نکل جائیے، انشاءاللہ رب ہم کو جو ہے ضرور روزی دیں گا اور شام ضرور بھر پیٹ لوٹیں گے. لیکن پرندے جو ہوتے ہیں ان کا معاملہ تھوڑا انسانوں سے مختلف ہوتا ہے. یہ بھی بتا دوں، پرندے سیدھے جا کر رزق لے لیتے ہیں. انسانوں کو رزق حاصل کرنے کے لیے نوکری، تجارت، کاروبار کرنا پڑتا ہے، دکانوں میں جانا پڑتا ہے اور اسی طرح مختلف مقامات پر جانا پڑتا ہے کمانے کے لیے. پرندوں کا تھوڑا رزق الگ ہے، ہم سے مختلف ہے. وہ سیدھے رزق کو اٹھا لیتے ہیں، جا کر پھل اناج کھا لیتے ہیں. ہم تو ویسا نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے ہمارا توکل ویسا ہوگا کہ ہم گھروں سے نکلیں گے، کچھ نہ ہو تو ایک دکان والے کے پاس جائیں گے، کہیں گے بھائی آج کچھ ہم مالی کو دے دو، میں بھیک تو نہیں مانگ سکتا، میں کام کر کے کما لوں گا آج شام کو. نکلے تو صحیح. تو ہمیں کالج، اسکول اور مکاتب، اسی طرح جو ہے اپنے آفیسز اور جو ہے اپنے کام کی جگہوں پر جانا پڑے گا، تب ہم جو ہے شام بھر پیٹ لوٹیں گے. یہ معنی ہے. ورنہ کوئی کہے میں نے اللہ پر توکل کر لیا، بس میرا پورا اعتماد ہے کہ اللہ مجھے دینا چاہے گا تو دیں گا، نہیں تو نہیں، میں گھر میں ہی رہوں گا. تو ایسا انسان یاد رکھیے اگر جو ہے کسی ایسے جھاڑ کے نیچے بھی لیٹا جہاں بہت زیادہ پھل پک کر گرتے تب بھی پھل بہت مشکل سے اس کے منہ میں آ کر گرے گا. یہ توکل نہیں، یہ توکل نہیں. ٹھیک ہے. تو توکل کا معنی یہ ہے کہ آپ کوشش کریں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ ضرور آپ کو رزق دے گا. کوشش کریں. تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ کوشش چھوڑ دیں. اور کیوں نہ ہو، اللہ سورۃ طلاق پیسہ آیت نمبر 3 نے فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے اللہ سے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے. لیکن کوشش یہ زیادہ ضروری ہے. شک اور شبہ میں نہ پڑے آپ.
ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی کیوں محنت کر رہے ہو، مشقت کر رہے ہو، بس اللہ اللہ کرتے رہو، جتنا دینا اللہ دیں گے. ارے بھائی کوشش ضروری ہے، کوشش کے بعد تمام چیزیں ہیں. ٹھیک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ابن حبان کی روایت ہے، عمرو بن امیہ رضی اللہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں اور اللہ پر توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں. رسول اکرم نے کہا نہیں، تو اس کے گھٹنے کو پہلے باندھ دے پھر اللہ پر توکل کر. سمجھے آپ توکل کا معنی؟ تو کوشش کر لے اس کو بچانے کی، کیوں بھاگ کر نہ جائے، پھر اللہ پہ بھروسہ کر. تو اونٹنی کو کھلا چھوڑیں گے اور اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو بھاگ جائیں گے. پھر تو جو تیرے ماتحت کوشش ہے وہ کر لے کہ اونٹنی کے گھٹنے کو باندھ دے، پیر کو باندھ دے، پھر اللہ پر بھروسہ کر، پھر انشاءاللہ العزیز جو ہونا ہے وہ اللہ کرے گا. لیکن یہ نہیں کہ آپ کو کوشش نہ کرو اور کہیں میں نے اللہ پر توکل کر لیا، اب اللہ میرا رزق میرے گھر میں بھیج دیں گا، میں بیٹھا رہوں گا. ایسا نہیں ہونے والا. یاد رکھیں پرندے نکلتے ہیں اللہ پر بھروسہ کر کے، شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں. نکلیے، کوشش کیجئے، جائیے تو یہ معاملہ ہوگا. لیکن ہمارے پاس ایک عجیب مسئلہ ہے. ہم نے کام کو چھوٹے اور بڑے معاملوں میں تقسیم کر دیا، چھوٹے کام اور بڑے کام. اور شریعت نے جہاں اچھا اور برا نہیں کہا، اچھے کام اور برے کام بھی ہم نے کر لیے. کوئی کام جب تک حلال ہو، اچھا اور برا نہیں تو سب اچھے ہیں. اگر حلال ہے تو اچھا ہے. کوئی انسان اگر جوتا بھی اگر سیتا ہے تو وہ بھی اچھا کام کرتا ہے، کوئی غلط نہیں. ہاں اگر کوئی بہت کماتا اور حرام کام کرتا ہے تو وہ کام غلط ہے، بلکہ اس کے کہ اس نے حلال کام کرا ہے، ایک جوتا سی رہا ہے، جھاڑو مارتا ہے، حمام اور پیخانے لوگوں کی صاف کرتا ہے، وہ حلال کام ہے اس کے لیے، بلکہ اس کے کہ حرام کام کرے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ، وہ ڈگری وہ پوسٹ ملی تو میں جاؤں گا، نہیں تو میں کام نہیں کروں گا. پھر ایسے لوگوں کے لیے توکل اور بھروسہ اور تقویٰ کچھ کام نہیں آنے والا. یہاں نکلنے کے معنی میں آپ جائیے، کوشش کیجیے. آپ کوشش نہیں کریں گے، بولیں گے میں سیدھا جاؤں اور ایک مالدار انسان بن جاؤں، تو یہ ہونے والا ہے نہیں. کوشش کیا ہے اس کے لیے. اور ہر شخص جو کسی زمانے میں مالدار ہوتا ہے، کسی زمانے میں کہانی پوچھی وہ غریب بھی تھا، چھوٹی چھوٹی کوشش کی اور اسی کوشش میں بڑھتا رہا، اللہ نے اس کو برکت دی. سمجھ رہے آپ بات؟ تو کوشش کیجیے، چاہے کام کوئی بھی ملے، حلال ہے، کرنے میں شرمائیے مت، بڑھ جائیے آگے، اس کو بڑھ کر کیجیے. انشاءاللہ عزیز آپ کو دنیا اور آخرت کے فائدے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چوتھی چیز جو ہم کو کرنا پڑیں گے رزق کو بڑھانے کے لیے وہ ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. صلہ رحمی کا معنی ہوتا ہے رشتوں کو جوڑے رکھنا، رشتوں کو جوڑے رکھنا. ٹھیک ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں اس کے تعلق صلہ رحمی کے تعلق سے، اور کہتے ہیں کہ صلہ رحمی سے مراد رشتہ داری ہے، اور رشتہ دار سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں باہمی نسبتی تعلق ہو، چاہے پیدائش سے تعلق بنا ہو، چاہے نکاح سے تعلق بنا ہو، نسبتی اس سے تعلق ہو، چاہے پھر وہ وارث ہو یا نہ ہو، محرم ہو یا نہ ہو، وہ اس کا رشتہ ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگ وارث ہوتے ہیں رشتہ دار، مثال طور بیٹے اور بیٹیاں یہ وارث ہیں اور ساتھ میں محرم بھی. لیکن کچھ لوگ غیر محرم بھی ہوتے ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ کی جو ہے چچیری بہنیں اور پھپھیری بہنیں اور خلیری بہنیں، وہ آپ کی محرم نہیں ہے لیکن رشتہ دار. تو یہ تمام رشتے جو انسان پیدائش سے لاتا ہے اور تمام رشتے جو اس کے نکاح کی بات بنتے ہیں، یہ ہے اس کے رشتہ دار. اور ان سے صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑے رکھنا، خام و خواہ کے نہیں توڑنا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگ خطا رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو توڑ دیتے ہیں آسانی سے. میں چچا ہے بات نہیں کرتا، یہ ہے بات نہیں کرتا، ان کے پاس جاتا نہیں، ان سے ملتا نہیں، ان کے پاس کھاتا نہیں. رشتے مت توڑیے خام و خواہ کے. صلہ رحمی کے آئیے فائدے سن لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ہے بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہے اور اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہے وہ صلہ رحمی کرے. جو شخص اپنے رزق میں کشادگی، روزی میں بڑھوتری چاہتا ہے اور عمر میں برکت اور اضافہ چاہتا ہے وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو باقی رکھے، خام و خواہ رشتے نہ توڑے. آئیے دوسری روایت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں نے کہا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، کشادگی ہو اور عمر میں بڑھوتری اللہ بڑھائے تو وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو باقی رکھے، خام و خواہ رشتے نہ توڑے. اسی طرح مسند احمد اور ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کی بھی راوی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے خرابت داروں کے تعلق سے معلومات حاصل کیا کرو، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلومات لیا کرو. اس لیے کیا فرماتے ہیں تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو، تاکہ ان سے رشتے باقی رکھ سکو. بلا شبہ بغیر شک کے صلہ رحمی سے خاندان میں محبت، صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں محبت، مال میں کثرت اور عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے. صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں محبت، مال میں کثرت اور کیا ہوتا ہے؟ عمر میں اضافہ ہوتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے ہم صلہ رحمی کریں. اسی طرح طبرانی کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور صلہ رحمی کا ایک ایسا عظیم فائدہ بتاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں جو شخص اس بات کو پسند کرے
جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس سے بری موت سے اللہ بچا لے اور دور کر دے، وہ صلہ رحمی کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے مال کی کثرت و مال بڑھے، عمر میں اضافہ ہو اور بری موت سے اللہ اس کو بچا لے، وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے رکھے۔ آئیے صلہ رحمی کا ایک اور فائدہ دیکھیے، عظیم فائدہ۔ رسول اللہ فرماتے، ابن حبان کی روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول فرمایا، تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ جس نیکی کا جلدی بدلہ مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ تمام نیکیوں میں سب سے جلدی جس نیکی کا بدلہ ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، اور پھر فرماتے ہیں جس کا ثواب حاصل ہوتا ہے صلہ رحمی سے ملتا ہے، یہاں تک کہ جب کسی برے خاندان کے لوگ، نیک نہیں ہے، برے لوگ، برے خاندان کے لوگ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کو بڑھا دیتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے جلدی بدلہ اگر کسی عمل کا دنیا میں ملتا ہے تو وہ صلہ رحمی ہے۔ حتیٰ کہ کوئی خاندان ہے جو نافرمان ہے اپنے رب کا، لیکن لوگوں کے رشتے، اپنے رشتوں کو باقی رکھتا ہے، تو اللہ اس کو دنیا میں یہ بدلہ دیتا ہے کہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ حالانکہ لوگ گنہگار ہیں، لیکن بدلہ کیا مل رہا ہے دنیاوی صلہ رحمی کا، کہ مال کو بڑھا دیتا ہے، ان کی اولاد کی تعداد بڑھا دیتا ہے، مال میں اضافہ کرتا ہے، اولاد میں اضافہ کرتا ہے، ہوتا ہے، اور کسی بھی صلہ رحمی کرنے والے کا خاندان محتاج نہیں رہ سکتا، چاہے گناہگار کیوں نہ ہو۔ صلہ رحمی کرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز محتاج کبھی نہیں ہوگا، محتاج نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں ہم سمجھتے ہیں خطا رحمی کرنے سے محتاجی دور ہوگی، ہے نا، ارے یار رشتے رکھیں گے تو مانگنے آ جائیں گے، رشتے دار مانگیں گے، پیچھے یہ کریں گے، رشتے توڑ دو، توڑیں گے تو نہیں، رشتے جوڑیے، اضافہ ہوگا رزق میں، اولاد میں اضافہ ہوگا، اور سب سے جلدی بدلہ اگر کسی نیکی ملتا ہے تو وہ صلہ رحمی یاد رکھیں۔ تو صلہ رحمی میں آگے بڑھیے، رشتوں کو جوڑیں۔ پانچواں اصول جس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ نے جو مال دیا ہے۔ اب دیکھیے ایک بات، جب بھی خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو لوگ مالداروں کی طرف دیکھتے ہیں، بھائی تمہارے لیے بات ہے، ہمارے لیے تو نہیں۔ ایسا ہوتا ہے، جب بھی خرچ کرنے کی بات آئی، بھائی یہ تو تمہارے لیے، ہم تو اس سے بری ہیں، بری نہیں ہے کوئی بھی اس سے۔ ایک آدمی جو دن بھر میں 10 روپے کماتا ہے، ایک آدمی جو دن بھر میں 10 روپے کماتا ہے، اگر وہ بھی اللہ کی راہ میں روپیہ خرچ کرے تو اس کو کبھی کبھار اس شخص سے زیادہ اجر ملتا ہے جو لاکھوں روپیہ خرچ کرے، معلوم۔ اسی طرح اسی تعلق سے حدیث رسول اللہ نے فرمائی، ایک شخص نے 1 درہم خرچ کیا اور ایک نے 1000 درہم خرچ کیا، دونوں برابر ہے۔ یہ ایک روایت میں فرمایا ایک شخص نے 1 درہم خرچ کیا، ایک نے 1000 کیا، یہ ایک والا 1000 پر فوقیت پا گیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول 1 درہم اور 1000 کیسے برابر ہوں دونوں خرچ کرنے والے؟ تو کہا ایک شخص نے 1 درہم کمایا، 2 درہم کمایا، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یہ برابر ہو گیا اس مالدار کی جس نے 1000 خرچ کیے۔ مطلب یہ حدیث جو بتا رہی ہو یہ فیصد، پرسنٹیج۔ اگر میں روز دن بھر میں 1,00,000 روپیہ کماتا ہوں تو کیا میں 50,000 خرچ کرنے کا دل ہے میرا؟ لیکن وہیں اگر ایک غریب دن میں 10 روپے کماتا اور دیکھتا میرا پڑوسی ایک انسان، اس کو آج کچھ بھی کمائی نہیں، لے 5 تیرے اور 5 میرے، آدھی تنخواہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دی اس نے، کیا ثواب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ فیصد میں اجر دیں گا، ظاہر سی بات ہے اس کی تنخواہ اس کو ملا ہی 10 روپے تھا اور 5 خرچ کر دیے، سبحان اللہ، تو 50% خرچ کیا، اجر فیصد سے ملنے والا ہے۔ بھائی یہ مت سمجھیے آپ کی بھائی تو میں تو زندگی بھر میں تو 1 لاکھ ہی کمایا، کیا خرچ کیا ہوگا میں نے؟ نہیں، آپ کا فیصد کیا تھا بھائی؟ اگر لاکھ میں سے 25,000 خرچ کیے تو آپ نے 25% دولت اللہ کے نام میں خرچ کر دی۔ اور کبھی کبھار مال و دولت والوں کو اتنی توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ فیصد میں اپنے مال سے نکالے۔ تو آپ یہ مت سمجھیے کہ خرچ آئے تمہیں مالدار تم لوگ دیکھو، نہیں، ہر آدمی خرچ کرے گا۔ ایک جذبہ پیدا کیجیے اپنے اندر خرچ کرنے کا اللہ کے نام میں، کہ اگر میں 10 روپیہ دن میں کماتا ہوں، کوشش کروں کہ 1 روپیہ خرچ کروں جو کہ 10% میرے مال کا اور کمائی کا ہوگا، اللہ یقیناً اجر دیں گے۔ مانو خرچ کیجیے اللہ کے نام میں، جذبہ پیدا کیجیے۔ مالداری اور غریبی خرچ میں آگ نہیں بنتی، اصل چیز نیت ہے جو خرچ میں آڑ بنتی ہے۔ اصل غنا اللہ کے رسول فرماتے اصل مالداری دل کی مالداری، دل سے مالدار ہو آدمی، مال سے نہیں۔ ایک آدمی تو مال سے کروڑپتی ہے لیکن بازو والے کے پیسے پہ اس کی نظر ہوتی ہے جب وہ نوٹا نکالتا ہے، اور ایک آدمی غریب ہے لیکن اس کو کسی کے مال کے اوپر اس کی نظر نہیں ہے، اللہ اس کو دے رہا، وہ کما رہا، میں اپنا کما رہا ہوں۔ تو غنا مالداری تو اصل دل کی مالداری ہوتی ہے، پیسے اور نوٹوں سے انسان مالدار نہیں ہوتا۔ کبھی تو کچھ لوگ پیسے کما کے اور غریب بن جاتے ہیں کہ پہلے جو ہے کھاتا پیتا تھا، اب پیسے خوب کما رہا تو پھر چنے پہ گزارا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اور جمع کرتا ہے۔ تو غنا دل کا ہوتا ہے، مالداری دل سے ہوتی ہے، دل سے مالدار بنیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، اللہ دیتا ہے، یاد رکھیں۔ اور ایسے لوگوں کی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام کیے،
چھوٹے چھوٹے کام کیے اور اللہ کی راہ میں ایسا پیسہ خرچ کیا کہ انہوں نے بڑی بڑی مساجدیں بنائی. ایسی واقعی بعید نہیں. اگر آپ نے نہ دیکھی ہو تو ایک الگ بات ہے, نہ سنی ہو تو الگ بات ہے کہ لوگوں نے حمالیاں کی اور اپنے مال و دولت سے زمینیں خریدی ان پیسوں سے, اور اس پر مسجدیں تعمیر کی اپنے روپے اور پیسے سے. ایک صاحب کو تو میں بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی بھر جو ہے فگے بیچے, بلونس, اور ایک مسجد انہوں نے تعمیر کی اس کمائی کے اوپر. تو خرچ کرنے والا دل سے مالدار ہو تو خرچ کرتا ہے. اب دل سے ہی غریب ہو تو پھر اس کے لیے بہت مسئلہ ہے. اللہ جتنا دے, ایک احد کے برابر دیا تو دوسرے کی توقع کرے گا, دوسرے احد کے برابر سونا دیا تو تیسرے کی توقع کرے گا, اس کی خواہش بننے ہونے والا. تو خرچ کیجیے, اللہ کے نام جذبہ پیدا کیجیے, اس کا بڑا فائدہ ہے, بڑا فائدہ ہے. اب اللہ کے نام میں خرچ کرنے کا کیا معنی ہے؟ جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں خرچ کیجیے. یتیموں میں, مسکینوں میں, فقیروں میں, مسافروں کے اندر, وہ لوگ جن کی گردنیں جو ہے دبی ہوئی ہے بوجھ کے تحت, ادھار جن پر ہے, ان میں, جو لوگ جو ہے اسلام پر چلنے کی بنیاد پر جیلوں میں ڈال دی گئی, ان کی چھڑانے کے لیے مختلف جگہ جہاں شریعت نے حکم دیا اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے. یاد رکھیے. اب آئیے, خرچ کرنے سے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے, اس کے دلائل سن لیجیے. اللہ رب العزت سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 39 میں فرماتا اور کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ, اور آگے فرماتا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کو لوٹا دے گا, اور اللہ خیر رزق دینے والا ہے. کیا فرمایا؟ تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کو لوٹانے والا ہے. يُخْلِفُهُ, تم کو واپس پلٹائیں گا اللہ وہ چیز. سبحان اللہ. اندازہ لگائیے, دنیا میں اگر ہم کسی پر خرچ کریں, اس کی حیثیت مرتبہ استطاعت کے مطابق خرچ کرتے ہیں کہ یار جتنا خرچ کریں گے اتنا ریٹرن بھی ملے گا, یہ آدمی کی حیثیت زیادہ ہے نا. اندازہ لگائیے, لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کر کے سوچتے ہیں ہم غریب بن جائیں گے. ارے کیسے تم غریب بنو گے؟ تم سوچو تو صحیح, کس کے راستے میں تم پیسہ دے رہے ہو؟ کیا وہ ذات تم کو غریب رہنے دیں گی؟ اس کے راہ میں خرچ کرنے کی بات کبھی نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے, جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو عظیم نعمت عطا کرتا ہے. یاد رکھیے, خرچ کرنے کا جذبہ بنائیے, اور یاد رکھیے اللہ کے راہ میں ہم جیسا خرچ کریں گے ویسا اس کا بدلہ بھی ملے گا. آج ہماری ذہنیتیں اتنی کند ہو گئی ہے, اتنی بگڑ چکی ہے کہ سب سے ناقص, سب سے کمزور, سب سے چھوٹا, سب سے ادنا اور سب سے بیکار قسم کی چیز اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں. دلائل کی فہرست لا کر گنا سکتا ہوں. میرے گھر کا کام چل رہا ہے اور میرے گھر کی فرشی کیسی ہونا چاہیے, وہ میرے شان و شوکت اور میرے اسٹیٹس کے مطابق ہونا چاہیے. وہیں کوئی کہے کہ بھائی اللہ کی راہ میں کچھ اگر آپ دے دیتے, ایک مسجد, ایک مدرسہ یا دینی کچھ کام ہو رہا ہے, ایک فرشی دے دیجئے, تو وہ کہتا ہے کہ فلاں دکان پہ جاؤ, اس کو فون کر کے بولتا ہے 3rd گریڈ کی سب سے ناقص فرشیاں ہو تو نکال کر دے دو, اس لیے کہ مسجد میں لگنا ہے. میرے گھر کا اگر نل ہو تو سب سے اچھا ہو, کروم پالش ہو, پیتل کا ہو, اس لیے کہ لوہے کا ہوتا ہے تو وہ کھلتا نہیں ہے جلدی. اگر مسجد میں کوئی آیا کہ ہمیں نل چاہیے تو بھائی وہ 4, 10, 5 روپے کے لوکھنڈی نل لے لیجئے, جس کو فجر میں لوگ پتھروں سے کھولتے ہیں, اس لیے کہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں, اس کو مارنا پڑتا ہے کھولنے کے لیے. یہ اللہ کی راہ میں, تو تم جو دو گے اس کی راہ میں وہ پلٹا کر اللہ دیں گا. پھر اللہ بھی سب سے ناقص, سب سے فالتو, سب سے ادنا, سب سے بیکار والی چیز ہم کو لوٹا کر دیتا ہے, اس لیے کہ اس کی راہ میں وہی ہم نے دیا ہے. جو دو گے وہ پاؤ گے. ایک آدمی ہے جو مال و دولت میں اچھا امیر آدمی ہے, اس کے اگر وہ آپ کے گھر آیا تو آپ کیسے خرچ کرتے ہیں اس پہ؟ ارے یار اس کی حیثیت ہوتے, کل اس کے گھر جائیں گے تو اپنے کو ملے گا, کرو خرچ. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ہوتا جو دنیا کو کھلاتا ہے, جس نے ہم کو دیا اور جو آگے بھی دیں گے, اس کے راہ میں تم ہلکا ہوتے, اور جیب میں بھی جب ہاتھ ڈالتے ہیں, جب اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ آیا تو اگر موٹا سکہ آتا ہے تو اس کو چھوڑ کے پتلا ڈھونڈتے ہیں اس کے اندر سے, کہ تو موٹا 5 کا ہو گیا ہوں گے, اس کو چھوڑ دو نیچے. لیکن اس سے پتلا اور اس سے چھوٹا اگر کوئی مل جائے تو وہ اللہ کی راہ کے لیے. لیکن وہیں ہزاروں روپیے, یہ 1000 کی نوٹ جو سب سے بڑی نوٹ ہے آج ہمارے علاقے کے اندر, یہ نوٹ بھی چھوٹی لگتی ہے جب دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں جاتے ہیں اور بازاروں میں گھومتے ہیں. 1000 روپیے دوستوں کے لیے کیا میں خرچ کر پاؤں گا؟ تو شرمندگی کی بات ہے, صرف 1000 روپے اور میرے 5 دوست میرے ساتھ گھوم رہے ہیں. اور وہی اللہ کی راہ میں سب سے ناقص, تھوڑا اپنی ذہنیت کو بدلنے کی زبردست ضرورت ہے. اللہ کی راہ میں سب سے اچھا, سب سے بہتر, اس لیے کہ جس کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں یوں خلیفہ وہ پلٹانے والا ہے مجھ پر, اور اللہ جب پلٹائیں گے تو بہرحال اس کا کیا معاملہ ہوگا. اندازہ لگائیے کہ مالدار کو آپ نے تحفہ دیا, کیا اس سے آپ وہی تحفے کی امید کرتے ہیں؟ ارے نہیں بھائی, وہ تو اپنی حیثیت کے حساب سے تحفہ لائیں گے آپ کے زبردست. تو اللہ دنیا میں بھی پلٹائیں گا, آخرت میں پلٹانے والا ہے. کہا کہ تم جو کچھ خرچ, وما انفقتم من شیء, تم اے مسلمانوں جو کچھ خرچ کرو, یخلفہ شیء فہو یخلفہ, اللہ تمہیں لوٹا دے گا, وہو خیر الرازقین, اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے. خرچ کیجیے اللہ کے راہ میں, اس کے بڑے ثواب ہیں. اسی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر کرتے سے آیت کی اور کہتے ہیں تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ دے گا. اس کا وہ اس آیت میں وعدہ کر رہا ہے, یخلفہ, پلٹاؤں گا میں, مطلب اللہ کا وعدہ ہے. اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ بہتر وعدہ اور پکا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے.
ہے نا. خود اللہ نے اسی گواہی دی وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ کہ اللہ سے زیادہ پکا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے. اللہ وعدہ کر رہا ہے میں پلٹاؤں گا تمہارے پہ مسلمانوں, تم خرچ تو کرو میرے اوپر. ہم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ وہ ہم کو پلٹا کر دینے والا ہے, یاد رکھیں وہ پلٹانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک. اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 268 میں فرماتا ہے جو کہ خرچ کرنے کے خلاف شیطان کیسا ورغلاتا ہے ایک مومن کو. دیکھیے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. اللہ کہتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر, شیطان تمہیں مسلمانوں فقیری کا ڈر دلاتا ہے. ارے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو بچوں کو کیا ہوگا, اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو معاملات کیا ہوں گے, اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو تمہارا اسٹیٹس کہاں جائے گا, تم کہاں خرچ کرو پیسہ. تو شیطان تمہیں فقیری کا ڈر دلاتا ہے, فقرا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. کیا کرنے لگاتا ہے, تم کو ڈراتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اور بے حیائی کے کام کراتا ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے, دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يُعِدُكُمْ مَغْفِرَةً, اللہ تم کو بلاتا ہے وعدہ کرتا ہے اپنی مغفرت کا, منہ وفضلا اور اپنے طرف سے فضل کا, واللہ واسع علیم, اللہ وسعت والا اور علم والا ہے. اس آیت کے تعلق سے جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شیطان دو وعدے کرتا ہے, اللہ دو وعدے کر رہا ہے. شیطان دو وعدے کیا کر رہا ہے, خرچ کرو گے تو تم ڈوب جاؤ گے اللہ کے نام, اور فحش کرو گندے کام کرو. اللہ دو وعدے کر رہا ہے, خرچ کرو گے تو مغفرت کروں گا اور جو دیا ہے اس کے فضل کو اور بڑھا دوں گا. فضل وعدہ کر رہا ہے, واللہ واسع علیم, اللہ وسعت رکھنے والا ہے, فضل دینے والا ہے. شیطان ڈراتا ہے ہم کو, یاد رکھیں ارے خرچ مت کرو بھائی فلاں ہو جائے گا, ارے یہ مت کرو بھائی ایسا ہو جائے گا. وہ ڈراتا ہے, ڈری مت اس کے بہکانے سے. اور ایک مال تو ایسی چیز ہے, یہ ایسا دوست ہے اور ایک ایسا ساتھی ہے جس کے تعلق سے اللہ کے فرماتے ہیں تین دوست ہے. ایک دوست تو وہ ہے جو انسان کے مرتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے, دوسرا دوست وہ ہے جو قبرستان تک ساتھ آتا ہے, اور تیسرا وہ ہے جو خبر میں اور آخرت میں ساتھ آئیں گے. پہلا دوست جو سب سے انسان کا پکا دوست ہوتا ہے لیکن سب سے بے وفا ہے وہ مال ہے, مرتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. وہ کیا آپ نے کبھی دیکھا کسی کی موت ہوئی اور اس کی تجوری, اس کے غلے, اس کے بینک بیلنس, اس کے جو ہے شیئرز اور اس کے سرٹیفکیٹ لے جا کے دفنائیں گے, اس کے ساتھ تیرے ساتھ نہیں ہوتا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی انسان مر جائے اور ہاتھ میں کوئی اس کے چاندی کی کوئی انگوٹھی رہ جائے جس کو نہلا رہے اور پھنس جائے تو لوگ کاٹ کر نکالتے ہوئے 80-90 روپے کی انگوٹھی بھی نہیں چھوڑتے ہیں. ایسا بے وفا ہے. اگر خبر کے اندر کوئی مٹی ڈال رہا اور جیب میں سے کوئی سکہ گر جائے تو بولتا رک جاؤ, پیسہ نہیں. اتنا بے وفا ساتھی ہے اور اس سے سب سے زیادہ محبت انسان کرتا ہے, سب سے زیادہ اس کے لیے حرام خوری, رشتوں کو توڑتا ہے, لوگوں کو اذیت دیتا ہے, مالوں کو لوٹتا ہے, بیجا وہ کرتا ہے, سب کرتا ہے. یہ ساتھی مرتے ہی آپ کا ساتھ چھوڑتا ہے, بولتا بس میرا معاملہ ختم ہوا. دوسرے ساتھی رشتے دار جو صرف قبرستان تک دفنانے آتے ہیں, کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ خود دفن نہیں ہوتا, کوئی بیوی بچوں کے ساتھ خود نہیں جاتا. اور تیسرا وہ ساتھی ہے جو ہمارا سب سے کمزور ساتھی ہے, جس کو ہم سب سے ناقص دوست سمجھتے ہیں, جس کو ہم دوستی رکھنا بھی نہیں چاہتے. وہ اعمال ہے جو خبر میں بھی آئیں گے, جو آخرت میں بھی کام آئیں گے. یہ سب سے پکا دوست بنائیے اعمال, اللہ کے راہ میں خرچ کیجیے. ٹھیک. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بڑی زبردست بات کہی, اور دیکھیے کیا فرمایا, یا ابن آدم انفق علیک, اے آدم کی اولاد, اے آدم کے بیٹو, مجھ پر خرچ کرو, میں تم پر خرچ کروں گا. انفق علیک, میں تم پر خرچ کروں گا, تم مجھ پر خرچ کرو. تم میری راہ میں دو, میں تمہیں دوں گا. اب اندازہ لگائیے, اللہ کہہ رہا ہے تم میری راہ میں دو, میں تمہیں دوں گا. اللہ تو دور, اگر دنیا میں کوئی ایک مالدار انسان جو امین ہے, جو امانت دار ہے, آپ کو پتا ہے اور دھوکہ نہیں دیتا, وہ اگر آپ سے کہے کہ جاؤ خرچ کرو میرے نام سے, میں تم کو دوں گا, آپ بولیں گے میں تمہارا وعدہ ہے تو پھر تمہیں سب کچھ لوٹا دوں گا. اللہ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے, اے آدم کی اولاد, حدیث قدسی ہے, تو میری راہ میں خرچ کر, میں تجھ پر خرچ کروں گا. اندازہ لگا جو اللہ خرچ کرنے کی بات کر رہا ہے, تو آپ ایک اورنگ باد کے مالدار کی حیثیت دیکھیے, اگر وہ آپ سے کہے کہ میں تم پر خرچ کروں تو کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ اگر مہاراشٹر کا سب سے مالدار انسان کرے میں تم پر خرچ کروں گا تو کیا سوچ رہے ہیں آپ اسے؟ 200-400 روپے نہیں بھائی, وہ تو بہت دیں گا. اور ہندوستان کا سب سے مالدار انسان کرے ارے میں تم پہ خرچ کروں گا, اور اگر دنیا کے سب سے مالدار انسان کہے کہ خرچ کروں گا تو کیا سوچ رہے ہیں؟ تو اندازہ لگائیے, جو رب ہے دنیا کو پالنے والا, جو رزق دینا, وہ کہہ رہا ہے میں تم پر خرچ کروں گا. کیا امید کرتے ہیں اس سے؟ کیا امید کرتے ہیں اس سے؟ تو اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے, اللہ ہم پر خرچ کرے گا. زبردست آفر ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک, تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بڑے فائدے ہیں. ایک حدیث بہرحال آتی ہے جس میں اللہ کے فرماتے ہیں ہر روز 2 فرشتے دنیا میں آتے ہیں. بخاری کی روایت ہے, ابو ہریرہ اس کے راوی, اور ایک کہتا ہے اللہ جو تیرے راہ میں خرچ کرے اس کے مال کو بڑھا, اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کے مال کو گھٹا دے. تو اللہ کی راہ میں جو مال خرچ نہیں ہوتا وہ خود بخود گھٹ جاتا ہے. ٹھیک. اب اسی طرح چھٹی چیز
چھٹا اصول ہم رزق کو بڑھانے کے لیے کیا کریں گے، وہی ہے کمزوروں کے ساتھ احسان کیجیے. کمزور کون ہو سکتا ہے؟ بوڑھے لوگ جو ضعیف ہیں. اور احسان صرف پیسوں سے نہیں ہوتا، یاد رکھیے. ہم سمجھتے ہیں احسان بولتے صرف پیسے نہیں. ایک مالدار انسان لیکن بوڑھا ہے، اس کی مدد کیجیے، اس پہ احسان ہے. آپ کمزوروں کے ساتھ احسان کیجیے. یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، مسکین ہیں، بچے ہیں، ہے نا، مصیبت زدہ لوگ ہیں، آفت اور بلاؤں میں پھنسے ہوئے، جیسا زلزلے آ گئی، یہ کمزور لوگ ہیں. مدد کیجیے، ان پر احسان کیجیے، اس سے وجہ سے بڑھتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک بار یہ شک ہوا اور انہوں نے ایک بار کہا، ان کے ذہن میں خیال آیا جو کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا اور کہا کہ اپنے کمزوروں پہ انہوں نے اپنی برتری کا اظہار کیا. رسول اللہ کے پاس ایک دن گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے کمزوروں پہ ہماری برتری ہے. جو کمزور لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، جو معذور لوگ ہیں، جو بیوائیں، ان پہ اپنی فضیلت انہوں نے ظاہر کی کہ ہم ان سے بہتر اور اچھے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اور کہا، تو رسول اللہ نے ان کو جواب دیا، تمہاری مدد صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. اللہ تمہاری مدد تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کرتا ہے. اپنی فضیلت مت جھاڑو ان پر. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس لنگڑے کو، اس یتیم کو تم پال رہے ہو، ارے اس کی وجہ سے تمہاری نصرت، تمہاری مدد اللہ کرتا ہے مشکلوں میں، اور اس کی وجہ سے تم رزق دیے جاتے ہو، رزق ملتا ہے. تو کمزوروں کے ساتھ احسان کیجیے. اور احسان ہمیشہ صرف مال سے نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے. احسان صرف مال سے نہیں ہوتا ہے. خندہ پیشانی سے ملنا، خوش حال سے ملنا، یہ بھی احسان ہے. یاد رکھیے، خوشی سے ملا، میرے بھائی آگے آئیے مجھ، یہ ہے کمزور. اور واقعی میں ایک انسان جو کمزور ہے، مصیبت زدہ، پریشان ہے، آپ کی ایک ہنسی اس کے کئی غموں کو دور کر دیتی ہے. ایک ہنسی مسکرا کے مل لیا، میرے بھائی کیسا ہے. خندہ پیشانی سے ملنا، بوقت ضرورت مال خرچ کرنا، لوگ مصیبت میں تو مدد کرنا، یہ سب احسان ہے. یہ سب احسان ہے. صرف احسان یہ مت سمجھیے کہ پیسے دینا احسان، نہیں، اور بھی چیزیں احسان ہے. اور ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ بھی احسان ہے، یاد رکھیے. دعائیں کرنا، خندہ پیشانی سے، خوشی سے ملنا اور مدد کرنا، اور تعاون جب ضرورت پڑے کرنا، جب ضرورت پڑے اپنے وسیلے سے کوئی کام ان کا کروا دینا، یہ بھی احسان ہے. یہ بھی احسان. احسان کیجیے کمزور لوگوں پر، چاہے وہ بیوہ عورتیں ہوں، یتیم بچے ہوں، معذور ہو، مسکین کمزور ہے، یہ سماج کی مدد کیجیے، ان کی احسان کیجیے جو کچھ اپنے طرف سے کر سکتے ہیں. اتنا تو کر سکتا ہوں میں کہ ایک معذور کو اگر گاڑی نہ دلا سکوں تو کبھی موقع مل جائے تو اس کو اٹھا کے گود میں دوسرے کا چھوڑ تو سکتا ہوں. یہ میرا احسان ہے. اس پر ضروری تھوڑی کہ ہر بار میں پورا کر سکوں. یہ سوچیے، ہم میں وہ جذبہ بھی ختم ہو گیا. کئی بار ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دکھتے ہوں گے آپ کو سڑک پر معذور، جو اپنی سائیکل چڑھاتے ہوں گے، چڑھاؤ پر جو چڑھتی نہ ہوں گی، لوگ دیکھتے ہیں یہ نکلا کیوں گا معذور گھر سے باہر، ارے میرے بھائی وہ مصیبت میں، اس کو پہلے دھکا دے کر اوپر چڑھا. عجیب معاملہ ہے. کمزوروں کے تعلق سے اس امت کے پاس کوئی رحم نہیں ہے، بلکہ کمزور لوگ نشانہ اور ٹارگٹ ہے ہمارے لیے کہ ان کو تکلیف دی جائے. اب مل جائے ایک آدمی اس کا مزہ لی جائے. ان پر احسان کیجیے، اللہ نصرت کرے گا، مدد کرے گا ہماری، اور جو ہے رزق میں اضافہ دے. ٹھیک. اس طرح مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو درداء رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی نے کہا کہ میری رضا کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے حاصل کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ میں راضی رہوں تم سے قیامت کے روز، رسول اللہ فرماتے تو کمزوروں کی مدد کر کے میری رضا حاصل کرو قیامت کے روز. میں راضی ہو جاؤں گا تم سے اگر تم کمزوروں کی مدد کر کے آؤں گے تو وہ عمل کر کے آؤں گا تو میری رضا کمزوروں سے مدد کر کے حاصل کرو، حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیفوں کی وجہ سے رزق اور نصرت دی جاتی ہے. رزق جو ملتا ہے نا اور جو مدد آتی ہے اللہ کی، یہ کمزوروں کی وجہ سے آتی ہے. یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے اونچے ہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اچھا رکھا، اب میں ان کی مدد کروں. اس لیے کہ کمزوروں سے جو قوی ہے وہ آزمائے جاتے ہیں، مالداروں غریبوں سے مالدار آزمائے. دنیا میں اللہ آزماتا ہے ایک سے دوسرے. اس کو صحت دی، اس کو کمزوروں سے آزماتا ہے. اللہ دیکھتا ہے اس کی مدد کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، تو ان کی مدد کے لیے. 7واں پوائنٹ جو چیز ہم کریں گے حصول رزق کے لیے وہی ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا. اس کا بڑا اجر ہے، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اب میں جب کہہ رہا ہوں اللہ کی راہ میں فارغ ہونا، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ اب وہ جو بوریا بستر لے کر اب بولیں گے اب مسجد میں رہنے جا رہا میں بھی بچوں کو، بھائی اب بس اب تم رہو، بہت دن ہو گئے، اب میں اللہ کے راہ میں فارغ نہیں. فارغ ہونے کا علماء معنی لکھتے یہ ہے کہ جو کچھ عبادت بندہ کرے خالص اللہ کے لیے کرے اور مکمل خوشی و خضوع سے کرے، یہ ہے اللہ کے لیے فارغ ہونا. مثال کے طور پر مسجد میں جا رہا ہوں نماز کے لیے، تو مکمل خوشی اور خضوع اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھوں تو یہ اللہ کے لیے فارغ ہونا ہوا. سمجھ رہے بات؟ یہ ہے فارغ ہونا. تو یہ مت سمجھیے آپ کے اب سب چھوڑ دینا دنیا کو، نہیں. جو کچھ کروں گا خالص نیت سے اور خوشی اور خضوع، اعضاء اور جوارح، دل و دماغ سب میرا اس عبادت میں ہوگا. چاہے نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکات دے رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، جو کچھ کروں، پوری ذکر و اذکار کر رہا ہوں اللہ کے، سب مکمل اپنے آپ کو اس میں اس کے اندر جو شامل کر دوں اور وہ عبادت کروں. یہ ہوتا ہے فارغ ہونا. آئیے اس کے تعلق سے مسلم کی روایت ہے
اللہ رب العزت کی تعالیٰ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان کے تعلق سے آتا ہے، مسلم کی طویل روایت ہے. آخری ایک حصہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی بات ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَى، اگر تو یہ نہ تصور کر سکی وہ تجھے اسے دیکھ رہا ہے تو یہ جان لے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. مطلب مکمل طور سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ کی بات کر جیسے تو اللہ کو دیکھتے ہوئے کر رہا ہے اپنے رب کو، اور یہ تصور نہ آئے تو یہ جان لے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے جب تو عبادت کر رہا ہے، ایسا خالص ہو کے عبادت کر رہا ہے، اعضاء و جوارح پورے اس چیز کے اندر. تو فارغ کرنا یاد رکھیے اس سے فائدہ. اسی طرح جو ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر. اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تیرے سینے کو تونگری سے بھر دوں گا، میں تیرے سینے کو اطمینان سے اور تجھے جتنا آتا ہے اس میں اطمینان دے دوں گا، سکون دے دوں گا. دوسرا فائدہ فرماتے تجھے بے نیاز کر دوں گا، ضرورت نہیں کسی سے مانگنے کی، تجھے بے نیاز کر دوں گا. اور ایسا نہ کیا، اگر تو نے فارغ نہ کیا اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے، ایسا نہ کیا تو تیرے ہاتھ ایسے کاموں میں الجھا دوں گا جس میں تو پریشان ہوگا، تجھے ایسے کاموں میں ملوث کر دوں گا جس سے تو پریشان ہوں گا، اور تیری محتاجی کو کبھی ختم نہیں کروں گا، میں تجھے ہمیشہ محتاج رکھوں گا. تو جو بھی عبادت کرے خالص اللہ کے لیے ہم کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح 8واں نکات جو ہمیں کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق میں اضافہ، وہی ہے کہ شرعی علم کے حصول کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں ان کی مدد کیجیے، اس کا بڑا اجر ہے. جو لوگ شرعی علوم کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں، جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے نفسوں کو فارغ کر دیتے ہیں کہ ہم جو ہے شرعی علم حاصل کریں گے اور اس امت کو جو دیں گے، جس طرح سے علماء ہوتے ہیں، حفاظ ہوتے ہیں، ان کی مدد کیجیے، اس سے بھی رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے. آئیے واقعہ سناتا ہوں. ترمذی اور حاکم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھائی آیا جو اپنے دوسرے بھائی کی ایک شکایت لے کر آیا تھا، اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول یہ میرا بھائی کیا کرتا ہے، تجارت پر زیادہ آتا نہیں ہے، اور بس جب موقع ملا بھاگ کر آپ کے پاس آتا ہے اور بس آپ کے پاس رہتا ہے، آپ کی ساتھ رہتا ہے اور علم سیکھتا ہے آپ سے. تو اللہ مطلب کمپلین شکایت کرنے لگا. اللہ کے رسول نے فرمایا شاید تجھے رزق اسی کی وجہ سے دیا جاتا ہے، اس طرح بھائی کی شرعی علم سیکھنے کی بنیاد پر ہی شاید تجھے اللہ رزق دیتا ہے. تو شرعی علوم کے لیے جو فارغ ہوتے ہیں ان پہ خرچ کیجیے، ان پہ خرچ کیجیے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو کہ امام بخاری کی بہرحال استاد بھی ہے، ان سے جب کسی نے پوچھا کہ میں صدقہ کس کو دوں، اگر میں کچھ خرچ کرنا چاہوں تو کس پہ خرچ کروں، تو انہوں نے کہا کہ تو علماء پر خرچ کر، اس لیے کہ طرح سب سے بہترین صدقہ ہوگا، سب سے زیادہ اجر دیں گے. جو فارغ کر لیتے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے خاص، ان پر خرچ کرنا اس کا بڑا اجر و ثواب. آج ہم نے یہ مسئلہ چھوڑ ہی دیا. جو لوگ اللہ کے لیے فارغ ہوتے ہیں ان پر خرچ نہیں کرتے ہیں، اور ان کو سب سے منیمم تنخواہ پر لا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر اس کی 7 میں فرماتا اور کہتا ہے ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لیبلوہم ایہم احسن عملا. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ روئی زمین پر جو ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنا دیا ہے. زمین کے اوپر تمام جو چیزیں ہیں ہم نے اسے رونق کا باعث بنا دیا، جو کچھ اللہ نے اس میں پیدا کیا اس میں رکھا ہے. اور آگے فرمایا لہا لیبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے تم میں کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے. تو گویا زمین پہ جو کچھ اللہ نے پھیلا رکھا ہے یہ اللہ رب العزت کا ایک ٹیسٹ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین پہ جو کچھ ہے اس کو زینت بنایا ہے، اور اس کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں کہ کون اس میں اچھے اعمال کرتا ہے. زینت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی نظروں میں چمکے، جس کی طرح وہ متوجہ ہو، جو وہ کرنا چاہے. تو جو کچھ زمین میں ہے یہ زینت ہے، اور اس کے ذریعے اللہ آزماتا ہے کون ہے جو اس کے اندر جو ہے اچھے اعمال کرتا ہے. اللہ نے کیا کچھ دنیا میں نہیں بنایا، اور اس کے بعد اس کی منائیاں دے دی کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، اور پھر آزما رہا ہے اب کون ہے جو حرام سے بچتا ہے اور کون ہے حلال کی طرف جاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے. تو گویا یہاں بھی جو اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا جو اس نے بنائی، تمام چیزیں جو بنائی، یہ بھی ایک قسم کا ٹیسٹ اور آزمائش ایک مومن کے لیے یاد رکھیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اس کی آیت نمبر 35 میں اللہ کہتا ہے اور فرماتا ہے وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے ہم بطریق امتحان، ہم بطریق آزمائش تم میں سے ہر ایک کو برائی اور اچھائی سے جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں. ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر شخص کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر جو ہے جانچتے ہیں، امتحان کرتے ہیں، بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. تو اس آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ایسا ٹیسٹ کرتے ہیں، ایسا امتحان لیتے ہیں، لوگوں کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر، شر اور خیر دے کر.
شر اس اعتبار سے کہ ظاہری طور سے لگے مجھے کہ اگر میں ایمان پر چلوں تو دنیاوی نقصان ہوگا، مجھے لگتا ہے، لیکن اس میں آخرت کے اعتبار سے خیر ہے، یا اس اعتبار سے کہ اللہ ہمیں خیر دے دیتا ہے اور آزماتا ہے کہیں شر کی طرف متوجہ تو نہیں ہو۔ تو گویا اللہ نے جو خیر اور شر دیا ہے یہ دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے، یاد رکھیے انسانوں کو آزماتا ہے، اس کا اصل مقصد ہی یاد رکھیے انسانوں کی آزمائش ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو اعلان کر دیا کہ خیر اور شر کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزماتا ہے، یاد رکھیے۔ تو کسی چیز کا خیر ہونا، اس میں کیسی آزمائش ہو سکتی؟ آزمائش یہ ہے کہ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دنیا کی دے رکھی ہے، اب جانچنا چاہتا ہے کیا حرمت سے بچتے ہو یا حرام کاموں میں جو ڈوب جاتے ہو۔ اسی طرح کچھ نعمتیں اللہ دنیا کی چھین لیتا ہے اور پھر آزما کے دیکھتا ہے کیا شکر گزار بنتے ہو اللہ کے یا ناشکری کرتے ہو اس حالت کے اندر۔ تو گویا خیر اور شر دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت میرا اور آپ کا، ہم تمام کا جو ہے امتحان لیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جب اللہ رب العزت مومنوں کو لیکن آزماتا ہے، ان کا ٹیسٹ لیتا ہے، تو یاد رکھیے اس آزمائش کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ صرف آزمائش ہی نہیں کہ ہمیں صرف ٹیسٹ کیا جائے، آزمایا جائے، بلکہ اس آزمائش کا ہمیں بدلہ ملتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت زبردست حدیث ہے، یاد رکھیے اس بات کو آپ سمجھیے، حدیث میں جو بیان کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ العزیز ہر آدمی جس حالت میں ہے اللہ کا شکر ادا کریں گا اور خوش زندگی گزاریں گا، افسوس زدہ نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، جس طرح سے آج ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر پریشان ہوتے ہیں۔ آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، صحابہ آپ کے اطراف تھے، آپ مسکرائے۔ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے کہ آپ مسکرائے۔ جب آپ کا مسکرانا ختم ہوا تو اللہ کے رسول نے پوچھا، کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرایا؟ کیا مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں اچانک کیوں مسکرایا؟ تو کہ اللہ کے رسول بتا دیجیے آپ کیوں مسکرائے؟ تو کہا میں اس لیے مسکرایا، اور آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس معاملے پہ مجھے مسکرانا آیا، میں ہنس پڑا۔ یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیخے مار کر نہیں ہنستے تھے، صرف مسکراتے تھے۔ تو کہا وہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس معاملے کو سوچ کر میں مسکرایا۔ کیا معاملہ عجیب ہے؟ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اسے فراوانی دیتا ہے، دنیا کی اچھی زندگی دے دیتا ہے، اولاد دے دیتا ہے، دھن دولت مال دے دیتا ہے، جب اچھی زندگی دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ اور جب اللہ اس کو تنگ دستی دیتا ہے، محتاجی دیتا ہے اور دنیا کی زندگی میں کچھ کم کر دیتا ہے تو مومن صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ دونوں حال میں اس کے لیے خیر ہے کہ اگر اچھائی دے تو شکر کرے، یہ اس کے لیے بہتر، اگر برائی ہو تو صبر کرے، یہ اس کے لیے بہتر۔ اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اسی تعجب پر میں مسکرایا، اس بات کا مجھے عجیب لگا کہ اللہ مومن کو دونوں حال میں دیتا ہے بدلہ۔ دیکھیے نا کتنی اچھی بات ہے کہ اگر میں فراوانی میں ہوں، خوشحالی میں ہوں، تب بھی بدلہ پا رہا ہوں اس کا شکر ادا کر کے، اور اگر تنگ دستی میں ہوں، بدحالی میں ہوں، مصیبتوں میں ہوں، کسی آزمائش میں ہوں، تب میں اللہ کے سامنے صبر کر رہا ہوں، اللہ سے اس کا اجر طلب کر رہا ہوں، یہ معاملہ بھی خیر ہے۔ گویا مومن کو مصیبت بھی فائدہ دے رہی ہے، مومن کو جو فراوانی فائدہ دے رہی ہے، تنگ دستی میں بھی معاملہ جو ہے، جس کو میں عام زبان میں کہوں گا کہ چیت بھی اور پٹ دونوں بھی آئے، مومن کی جیت ہے۔ برے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ، اچھے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ۔ شکر ادا کرے اچھے حالت میں، اللہ بدلہ دے گا، صبر کرے برے حالت میں، اللہ بدلہ دے گا۔ تو مومن کا معاملہ عجیب ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اور یہ معاملہ آپ نے حدیث میں فرمایا صرف اور صرف مومن کا ہے، مومن کے علاوہ یہ معاملہ کسی کا بھی نہیں، یاد رکھیں کسی اور کا نہیں، یہ مسئلہ صرف ہمارا معاملہ ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، دونوں حال میں خوش ہوتے ہیں، دونوں حال میں بدلہ پاتے ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن کو اللہ آزماتا ہے تو کیا ملتا ہے اس کے بدلے۔ سنیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آزمائش مومن پر آتی رہتی ہے، آزمائش مومنوں پر آتی رہتی ہے، اور ان کی جان میں آتی ہے، ان کے مال میں آتی ہے، ان کی اولاد میں آتی ہے۔ جان میں آنا، بیمار ہو گیا، معذور ہو گیا، جان پر بھی مسئلہ آ گیا۔ مال میں مصیبت آتی ہے، دھن دولت لٹ گیا، تجارت ڈوب گئی، آگ لگ گئی، فلاں مسئلہ ہو گیا، لٹ گیا، تجارت اچانک ٹھپ ہو گئی، کم ہو گئی، تو یہ مال میں کمی، یا اناج اگا نہیں، کھیتی باڑی خراب ہو گئی، یہ مال میں کمی۔ اور کبھی اولاد سے آزماتے ہیں کہ اولاد دیتے ہیں کبھی چھین لیتے ہیں، دیتے ہیں تو معذور دیتے ہیں، پیدا ہوتی ہے تو کبھی مر جاتی ہے، یا کسی کو دیتے ہی نہیں، اولاد میں آزمائش ہے۔ تو مومن کو اللہ رب العزت آزمائشتا ہے، اس کے جان میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں۔ اور اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے، اللہ اس کو آزماتے رہتا پوری دنیا میں، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے ملتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، سب کا اس کو دنیا کے اندر اسے گناہوں کا بدلہ مل جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو گویا اگر مومن پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش کے عوض اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر فرمایا اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، تکلیف میں اٹھا رہا ہوں، اس کا بھی بدلہ پاتا ہوں۔
آپ ایک مرتبہ باہر نکلے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد، ایک جھاڑ تھا سامنے جو سردی کا موسم تھا اور پتے اس کے سوکھ چکے تھے، پتجھڑ تھا وہ. آپ آئے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے اس جھاڑ کو پکڑ کر ہلایا. جب جھاڑ کو ہلایا تو کچھ پتیاں گرنے لگی جو کہ سوکھ چکی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بالخصوص بخار آتا ہے جس میں، تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے جھاڑ کے پتے میرے ہلانے سے جھڑے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے تکلیف آزمائش ہے، آزمائش پہ صبر کر رہا ہے تو بدلہ بھی پا رہا ہے، اور اس حد تک بدلہ ملتا ہے کہ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق مومن آزمایا جاتا ہے اس کے مال میں، اس کی دولت کے اندر، اس کی جان کے اندر، اس کی اولاد میں، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے اس کی ملاقات ہوتی ہے موت کے بعد تو تب گناہوں سے بری ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب انسان گناہوں سے پاک ہوگا تو اس کا ٹھکانہ میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو آپ دیکھ رہے ہیں تو گویا آزمانا اللہ کی سنت ہے، اور آزمائش کا مومن کو بدلہ ملتا ہے. اچھے اگر حالات ہے تو شکر کرے، برے حالات ہے تو صبر کرے، دونوں حالات میں مومن اس کا بدلہ پاتا ہے. اور مومنوں کو جو آزمائشیں آتی وہ ایسا بدلہ دیتی ہے کبھی کبھار کہ وہ اتنا آزمایا جاتا ہے کہ روز قیامت اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، وہ بالکل جو ہے اللہ کے سامنے ایسا حاضر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بالکل گناہوں سے پاک اور جو ہے صاف ہوتا ہے. تو گویا مومن پر جو بھی مصیبتیں آفتیں آتی ہیں اللہ رب العزت اس کا بدلہ بھی لیتا ہے. اب اللہ رب العزت کس کو آزماتا ہے یہ بات بھی اب جان لیں. کبھی کبھار ہوتا ہے اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں بڑا بات کر رہا تھا دین کی، بڑی بات کر رہا تھا فلاں، دیکھو پھنس گئے نا، دیکھو مصیبت آئی نا. جب ہمارے جیسے تھے تو اچھی زندگی گزار رہے تھے، خامخواہ ایمان کی باتیں کر رہے تھے، خامخواہ اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے تھے، تجارت بیٹھ گئی نا، معاملہ ختم ہو گیا نا، فلاں چیز ہو گئی، ان کی نظر لگ گئی، ان کی نظر پڑ گئی، یہ اب تم پہ نظر رکھ رہے، فلاں ہو رہا، یہ ہو رہا، وہ کتنے مسائل لوگ بیان کرتے ہیں. اب آئیے سنیے اللہ کس کو آزماتا ہے. تو اللہ رب العزت یاد رکھے صرف انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. یاد رکھے اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. اسی لیے تو صحابہ چاہتے تھے کہ جب ان کو آزمائش نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی ہماری آزمائش، کہ بدلہ تو نہیں مل جا رہا آخرت کا، اس لیے تو سوچتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ جن سے محبت کر انہیں آزماتا ہے. آئیے دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. جامع ترمذی کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں جو ہے تلاوت کی، اس میں سے پہلی حدیث تھی جامع ترمذی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کچھ لوگوں سے جب اللہ محبت کرتا ہے تو انہیں مصیبت میں ڈال دیتا ہے، مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے انہیں. اب چاہے یہ معاملہ فرد کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے یہ معاملہ قوم کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے معاملہ جماعت کا ہو سکتا ہے. تو جب بھی اللہ رب العزت محبت کرتا ہے کسی قوم سے، اسے آزماتا ہے، اسے مبتلا کر دیتا ہے. دوسری حدیث بخاری کی، صحیح بخاری کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنیے اس حدیث کے الفاظ کا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی کے لیے بھلائی چاہتا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں آزمائش تو برائی کی وجہ سے آتی ہے، سنیے من یرید اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی کو خیر دینا چاہتا ہے، اچھائی بخشنا چاہتا ہے، تصب من، اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے. اس لیے کہ جب مومن مصیبت میں آتا ہے تو مصیبت کا اس کو بدلہ ملتا ہے. تو جب اللہ کسی مومن کے لیے خیر چاہتا ہے اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اور مصیبت میں مومن پڑھ کر اگر صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ پاتا ہے، اور اتنا بدلہ پاتا ہے صبر کے مطابق کہ آخرت میں جب رب کے پاس حاضر ہوں گا تو کوئی گناہ اس پہ باقی نہیں رہے. تو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے ان کو تو عذاب دیتا ہے، آزماتا. آزمائش اور عذاب الگ چیز ہوتی ہے، ان کو پہ عذاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. لیکن جب کسی قوم کو وہ محبت کرتا ہے تو ان کو مبتلا کرتا ہے، ان کو آزماتا ہے کچھ چیزوں سے. جیسا کہ اگر میں دعویٰ کروں میں ایمان لایا تو اللہ آزماتا کہ بیماری دے کر، کئی بیماری میں شرک تو نہیں کرتا ہے یہ تو دعویٰ کیا مجھ پر توحید کا، ایک اللہ کو ماننے کا، اب بیماری دو اس کو دیکھتے ہیں شرک کرتا ہے کیا، اولاد مت دو اس کو دیکھتے ہیں یہ کسی اور کے در پر تو نہیں جاتا اور جھکتا ہے، چلو آزماؤ. اب اس نے دعویٰ کیا نا ایمان کا. تو یہ ابتلا، مبتلا، یہ آزمائش ہے، وہ عذاب ہوتا ہے جس میں لوگ ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں. تو یہاں اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ جن لوگوں کو اللہ محبت کرتا ہے انہی کو ابتلا کرتا ہے، انہی کو جو ہے مصیبت دیتا ہے. اب جو ہے اللہ رب العزت کس کو کتنا آزماتا ہے. یاد رکھیے ہر شخص کو اللہ رب العزت اتنا ہی آزماتا ہے جتنا اس کا ایمان ہوتا ہے اور جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے. دونوں باتیں، جتنا ایمان میں انسان بلند ہوگا اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوں گی. یہ بات یاد رکھیے آپ، جتنا ایمان میں بلند ہوگا آزمائش اتنی زیادہ. اسی لیے انسانوں میں سب سے زیادہ جو آزمائے جاتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے کہ ان کا ایمان سب سے اونچا ہوتا ہے، آزمائش ان کی سب سے زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد ان کے اصحاب جو ان پر ایمان لایا، اس کے بعد جو ان کے طریقے پہ چلا، اور جو اس کے بعد اور جو اس کے بعد. تو اللہ رب العزت جو ہے ایمان کے مطابق ایک انسان کو آزماتا ہے، جس کے تعلق سے ابن ماجہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، دیکھیے آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی اور کہا
سب سے زیادہ جو انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے. سب سے زیادہ انسانوں میں جو آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے، اس لیے کہ انبیاء ایمان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کا ایمان صرف بلند اور بلند ہوتا ہے. یاد رکھیں، انبیاء کی ایمان کی خصوصیت یہ صرف بلند ہوتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے. صحابہ کی ایمان کی خصوصیت یہ کہ ایک حد تک جا کے رک جاتا ہے. عام لوگوں کی، ہم لوگوں کی ایمان کی خصوصیت یہ کہ چڑھتا اور کم ہوتا ہے، اترتا ہے اور چڑھتا ہے، زیادہ اور کم ہوتا رہتا ہے. تو فرمایا سب سے زیادہ جو لوگوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے، وہ ہماری جماعت ہے، انبیاء کی جماعت ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بعد دوسرے لوگ جو آزمائے جاتے ہیں وہ ہے جو علماء حق ہوتے ہیں، جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور حق کی بات، نبیوں کی بات انسانوں تک پہنچاتے ہیں. یہ دوسرے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، علماء حق. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اور کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ، مطلب انبیاء اور علماء، اور پھر فرمایا پھر اس کے بعد صالحین، نیکوکار، جو صالح لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، یہ تیسرے نمبر پہ آزمائے جاتے ہیں. تو پہلے نمبر پہ انبیاء، دوسرے نمبر پہ علماء حق، تیسرے پہ صالحین. اور فرمایا ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے، انبیاء میں سے، علماء حق میں سے اور صالحین میں سے ایسے بھی تھے کہ اللہ نے اتنا کڑا آزمایا، ایسی بیماریوں میں ان کو ڈالا کہ ان کے جسم کے اندر ان بیماریوں کی وجہ سے کیڑے پڑ جاتے تھے. اگر آج کے دور میں کسی انسان کو میں دیکھوں جس کی جسم میں کیڑے پڑ جاتے، میں کہوں گا یہ تو بڑا بدبخت ہوگا، غلیظ ہوگا، پتہ نہیں کیا 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 ہوگا. میں یہ نہیں سوچوں گا اس کی آزمائش ہے ایمان کے مطابق، وہ آزمائش ہے اس کی. تو کہا کچھ ایسے تھے انبیاء اور ایسے صالحین گزرے ہیں، ایسے علماء گزرے ہیں جن کو اللہ نے ایسا آزمایا کہ جسم میں بیماری دے دی جس سے ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے. اور فرمایا اس کے بعد اور کچھ کو ایسے آزمایا کہ اتنی غربت دی، جسم سے پہلے آزمایا کیڑے پڑ گئے، ایسی غربت دی کہ پہننے کو ٹاٹ کے کپڑے ہوتے تھے. ٹاٹ جو سب سے بدترین، سب سے کھدڑ، سب سے موٹا کپڑا ہوتا ہے، جو کوئی پہنتا نہیں ہے، ہوتا ہے نا موٹا کپڑا. تو اتنے غریب تھے مالی اعتبار سے کہ ٹاٹ پہنا کرتے تھے، کپڑے بھی نصیب نہیں ہوتے تھے، ٹاٹ پہنا کرتے تھے. اور کچھ تو ایسے تھے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ غریب اتنے کہ انہوں نے ٹاٹ کا کپڑا پہنتے تھے، لیکن وہ اس حالت میں انبیاء، علماء اور صالحین اس حالت میں اتنے خوش تھے جتنے تم اچھی حالت میں بھی خوش نہیں رہتے ہو. یہ انبیاء، صالحین، علماء ایسی حالت میں جب جسم میں وہ کیڑے پڑ گئے ہیں، پہننے غربت سے کپڑے تک نہیں ہیں، اتنے خوش تھے کہ تم مست حالت میں، اچھی حالت میں بھی جتنے خوش نہیں ہوتے ہو، یہ اس سے زیادہ خوش تھے یہ لوگ. تو پتہ چلا انبیاء علیہ السلام، علماء حق اور نیکوکاروں کا اللہ آزماتا ہے، اور یہ آزمائش میں ان کے لیے مزہ ہے، لطف ہے. اس لیے کہ رسول اللہ نے بیان کر دیا تم جتنے اچھی حالت میں خوش نہیں ہوتے ہو، یہ اس سے زیادہ اس حالت میں خوش تھے جب انہیں اللہ رب العزت نے آزمایا. تو آزمائش یاد رکھیے اللہ انہی کے ساتھ کرتا ہے جن سے محبت کرتا ہے. ہر آزمائش کے بدلے بدلہ، انسان کو بدلہ ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اور جتنا زیادہ ایمان اتنی زیادہ آزمائش اور اتنا زیادہ بدلہ بھی ملتا ہے. جیسے کہ نبیوں میں جن کو اللہ نے بیماری سے آزمایا، ان میں ایوب علیہ السلام ایک بہت زبردست مثال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، اس حد تک بیمار ہوئے کہ جسم سڑ چکا تھا بیماری سے، اور تمام خاندان کے افراد بھاگ گئے تھے چھوڑ کر، سوائے بیوی کے اور 2 رشتہ داروں کے جو روزانہ یا کبھی کبھار آ کر ملا کرتے تھے، باقی سب بھاگ گئے تھے چھوڑ کر. جب 18 سال گزر گئے تھے، وہ جو 2 لوگ ملنے آیا کرتے تھے ان کو شک ہوا، اور دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہیں ایوب نے کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں کیا جو اللہ اتنا اس کو آزما رہا ہے کہ 18 سال سے اس کی بیماری کو شفا نہیں ملتی ہے، وہ بیمار ہے، غربت آ گئی، اس کی اولاد مر گئی، اس کا سب کچھ لٹ گیا اور اس کا جسم تک خراب ہو گیا اور سڑ گیا. تو کہیں ایوب نے کوئی گناہ تو نہیں کیا جو اللہ اس کو اتنا آزما رہا ہے، اتنا تکلیف دے رہا ہے. بہرحال وہ یہ بات